پاکستان میں گردوں کے امراض میں مبتلا افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر سال 27,000 افراد کے گردے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ گردوں کے امراض کے پھیلنے کی وجہ غیر صحت مند ماحول میں زندگی گزارنا، غیر معیاری خوراک اور پینے کے لیے صاف پانی کی عدم دستیابی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک میں مختلف بیماریوں میں خطرناک اضافہ ہو رہا ہے اور گردے کی بیماریاں بھی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 27,000 ایسے نئے مریضوں کا اضافہ ہوتا ہے جن کے گردے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 2 کروڑ کے قریب افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں، جبکہ ایسے مریضوں کی تعداد میں سالانہ 15 سے 20% کا اضافہ ہو رہا ہے۔ SIUT کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق گردے فیل ہونے کی وجہ سے ہر سال 15,000 افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ملک میں اوسط 20 لاکھ افراد کے لیے گردوں کا صرف ایک ڈاکٹر ہے۔ ان امراض کی تشخیص نہ ہونے اور مناسب علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ گردے کا مرض عام طور پر 30 سے 40 برس کی عمر میں ہوتا ہے، تاہم طبی رپورٹس کے مطابق اب یہ مرض بچوں میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ خواتین میں دوران زچگی خون کی کمی کے باعث بھی گردے فیل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، جبکہ مختلف درد کی ادویات بھی گردوں کے مرض کا سبب بنتی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق خون میں شکر کی مقدار کو معمول کی سطح پر رکھنے، بلڈ پریشر چیک کرانے، سگریٹ نوشی ترک کرنے، جسمانی سرگرمیوں میں اضافے اور وزن کی کمی، باقاعدہ طبی معائنے کے ذریعے اس مرض کی پیچیدگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس میں اس بیماری کے مختلف پہلو آپ نے دیکھے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فضل الرحمان نیازی صاحب، جن کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ آپ ایسوسی ایٹ پروفیسر یورولوجی بھی ہیں۔ آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال آپ سے یہ ہے کہ ہر بہادری کے کام کو کہا جاتا ہے کہ یہ دل گردے کا کام ہے، گردے کا اس کا مطلب ہے صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں کیا صورتحال ہے گردے کے مریضوں کی اور کس ایج گروپ میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ مرض؟ میں سب سے پہلے دنیا ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ جیسے کہ ابھی آپ کی رپورٹ میں بھی بتایا گیا اور آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں سالانہ تقریباً گردے کے 27,000 نئے مریض جو ہے وہ ہر سال ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ مریض ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز ہے، جن کے گردے فیل ہو گئے اور ان کو ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ اور اگر ویسے گردے کی بیماریوں کا احاطہ کیا جائے، دیکھا جائے تو ہمارے پاس تو اعداد و شمار اتنے ایکوریٹ موجود نہیں ہے، لیکن جو ترقی یافتہ ملکوں کے اعداد و شمار ہے، جیسے امریکہ میں ہے کہ ہر 10 میں سے ایک شخص جو ہے اس کو کسی نہ کسی لحاظ سے گردے کا مرض ہے، اور وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ جو ہے گردہ فیل کی طرف جا سکتا ہے۔ اور اس طرح یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً جو ہمارے 27,000 لوگ سے 30,000 لوگ ہر سال جن کو گردوں کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، 50% لوگ جو ہے، آدھے لوگ جو ہے ان میں سے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ 27,000 سے 30,000 بہت بڑا فگر ہے۔ اتنی کیا وجوہات ہیں کہ ہر سال اتنے بڑی تعداد میں مریض جو ہے وہ گردے کے عارضے میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو 60 سے 70% لوگ جن کے گردے فیل ہوتے ہیں ان کو یا شوگر ہوتا ہے یا بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم وجہ تو گردوں کے فیل ہونے کی شوگر اور بلڈ پریشر ہے، اور شوگر اور بلڈ پریشر کے لوگ ان میں یعنی کہ پوٹینشیل موجود ہے۔ اور اب جو جدید جتنی بھی طبی ہماری گائیڈ لائنز ہیں ان میں جس بندے کو بھی شوگر اور بلڈ پریشر ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ اس کو گردے کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اگر تو شوگر اور بلڈ پریشر کا کنٹرول اچھا کیا جائے گا تو اس کے چانسز کم ہو جائیں گے گردہ فیل ہونے کے، گردے کے مسئلہ ہونے کے۔ اور اگر اس کا کنٹرول اچھا نہیں ہوگا تو ایسے مریض جن کا شوگر اور بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، ان کے بڑی تیزی سے گردے خراب میرے خیال ہے شوگر اور بلڈ پریشر والے ہائی رسک پر ہوتے ہیں۔ بالکل، اگر کنٹرول کی آپ نے بات کی، سوال اگلا یہ کہ کنٹرول کیسے کیا جائے کہ گردے کی بیماری سے بچا جائے؟ ہمارے معمولات بدل چکے ہیں، ہماری خوراک بدل چکی ہے، آپ کیا اس میں ہمارے ناظرین کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ اوائڈ کریں؟ دیکھیں جی، پہلے تو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، کھانے پینے میں احتیاط ہیں، نمک کا استعمال کم کریں، چکنائی کا استعمال کم کریں، زیادہ میٹھی چیزوں کو آپ نے ساری چیزیں بند کر دی ہیں کہ نمک بھی نہیں کھانا، چکنائی بھی نہیں کھانی، نہیں سب کچھ کھانا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ اس میں ایک توازن ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے لائف سٹائل میں یہ ہے کہ ایسی تبدیلی لے کے آنی ہے کہ اس میں ورزش اور واک اس کو اپنے زندگی کے جو روٹین ہے اس میں لے کے آنا ہے۔ ٹھیک
ٹھیک ہے. اچھا مطلب لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور چیز جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں وہ ہے گردے میں پتھری. یہ ایک ایسا فینومینا ہے جس کے بارے میں شاید ہمارے گھروں میں اور آس پاس بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی. یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں, پھر اس کا جو علاج ریکمینڈ کیا جاتا ہے آج کل لیزر کے ذریعے, وہ علاج کرانا کیسا ہے, ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جو گردے کی پتھری ہے ہمارے ملک میں, چونکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر ہارڈ کلائمیٹ ہے, یہ گرمی زیادہ ہوتی ہے, تو ہمارے ملک میں یہ ایک کامن جو عام گردوں کا مسئلہ ہے. اور خاص طور پہ کہ جنوبی پنجاب میں اور انٹیریئر سندھ کا ایریا ہے جس کو ہم اپنی اس میں کہتے ہیں کہ سٹون بیلٹ ایریا ہے, وہاں پہ گردوں کی پتھری کا جو عرضہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے بننے کی صحیح وجوہات تو میڈیکلی ابھی تک کہنا مشکل ہے کہ جی اس وجہ سے بنتا ہے یا اس وجہ سے بنتا ہے, لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے پانی کی کمی یا صاف پانی کی کمی, اس کے ساتھ ساتھ جو خوراک میں کچھ قسم کے سٹون ہوتے ہیں جو کہ خوراک میں بد احتیاطی کی وجہ سے, جیسے یورک ایسڈ سٹون ہے, وہ جو ہے زیادہ گوشت کے استعمال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اچھا. اور دوسرا آپ کا سوال کہ جی لیزر جو ٹریٹمنٹ ہے کیا وہ اس سے گردوں کا علاج, پتھری کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, جب بھی گردے کی پتھری کا مریض آتا ہے تو سب سے پہلے ہم جتنے بھی ٹیسٹ یا انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سٹون جو ہے اس کی لوکیشن کیا ہے, یعنی وہ گردے میں کس جگہ ہے, یا گردے کی نالی میں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب واپس آؤں گا, ایک پیوند کاری والا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ سے ہمیں ڈسکس کرنا, اور عائشہ اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے کہ پاکستان میں گردے کے مریضوں کی تعداد کے مقابلے میں پیوند کاری جو مراکز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. ہم ملک میں گردہ پیوند کاری مراکز کی تعداد 44 ہے, تاہم نصف سے بھی کم مراکز ٹرانسپلانٹیشن کی سہولت فراہم کر رہے ہیں. سوسائٹی آف نیفرالوجسٹ کے مطابق پاکستان میں 8% لوگ گردے کے امراض میں مبتلا ہیں اور مریضوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گردوں کے رجسٹرڈ پیوند کاری مراکز کی مجموعی تعداد 44 ہے, جن میں سے 22 سرکاری اسپتالوں میں جبکہ باقی نجی اسپتالوں میں قائم ہیں. ذرائع کے مطابق 44 میں سے صرف 17 مراکز فعال ہیں جہاں باقاعدگی سے گردوں کی پیوند کاری کا عمل ہو رہا ہے. باقی سرکاری اور نجی مراکز نے صرف رجسٹریشن ہی کرائی ہوئی ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر ماہ 35 سے 40 مریضوں کے گردوں کی پیوند کاری ہو رہی ہے. دوسری جانب وفاقی حکومت نے پبلک پرائیویٹ اداروں کے اشتراک سے موت کا شکار ہونے والے افراد کے گردوں کی پیوند کاری کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے تحت حادثات یا انتہائی نگہداشت وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی دماغی موت کی صورت میں ان کے گردے ضرورت مند مریضوں کو عطیہ کیے جا سکیں گے. تاہم اس کے لیے مریض کی وصیت یا اس کے اہل خانہ کی رضامندی ضروری ہوگی. آپ نے یہاں ہم رپورٹ دیکھی ایک اہم معاملے کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فضل الرحمان نیازی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, پیوند کاری کا مرحلہ کب آتا ہے؟ دیکھیں جی, وہ پیشنٹ جو کہ حقیقت میں سے تھوڑا آسان کر دیں, پیوند کاری ٹرانسپلانٹیشن, کیونکہ جو ہے وہ میں بھی بات پیوند کاری کیا ٹرانسپلانٹیشن جی ایک ہی بات ہے. گردہ کڈنی ٹرانسپلانٹ یا گردے کی پیوند کاری کا ایک ہی مطلب ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیشنٹ جس کے اپنے گردے کام کرنا چھوڑ چکے ہیں تو اب اس کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں, یا تو وہ ڈائلسس کروائے یا گردے کی پیوند کاری کروا لے. ڈائلسس جو ہے ایک مصنوعی طریقہ ہے اور اس میں مریض کو ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ 4 گھنٹے کے لیے ڈائلسس مشین کے اوپر ڈالا جاتا ہے, جس میں مشین اس کے خون کی صفائی کرتی ہے اور اس سے فاسد مادے جو ہے نکالے جاتے ہیں. ٹرانسپلانٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کڈنی جو ہے یا تو لائیو ڈونر سے, یا جیسے کہ آپ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو کہ برین ڈیڈ ہیں ان کی کڈنی کو جو کڈنی فیلئر کا مریض ہے اس میں اس کی پیوند کاری یا ٹرانسپلانٹیشن کی جاتی ہے. ٹرانسپلانٹیشن کے بعد مریض کو کچھ ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے پوری عمر گردے کو ریجیکشن سے بچانے کے لیے. البتہ اس کی زندگی بالکل نارمل کی طرح آ جاتی ہے, کھانا پینا, لائف سٹائل, اپنا کام جاب, ساری چیزیں وہ نارمل لوگوں کی طرح کر سکتا ہے. آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا کہ لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب ایک سوال ہے وہ یہ کہ جب ہم رپورٹ دیکھ رہے تھے اس میں پتہ چلا کہ زیادہ تر جو افراد ہیں وہ 30 سے 40 سال کے ایج گروپ میں, ایج بریکٹ میں گردے کے امراض کا شکار ہوتے ہیں. بچوں میں بھی رسک ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اسی ماحول میں رہتے ہیں, اسی طرح سے گندا پانی اور جو غیر صحت مند روٹینز جو ہماری ہیں وہ شاید آج کل بچوں کی بھی ہیں. یقیناً بچے بھی اسی طرح ہی ان میں گردے خراب ہونے کے چانسز ہیں جیسے کہ بڑوں میں ہے. بیماریوں کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے. بہت سارے گردے کے امراض ہیں وہ پیدائشی طور پہ ہو سکتے ہیں اور ان کی تشخیص جو ہے پیدائش سے پہلے جبکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
اور روٹین میں جیسے الٹراساؤنڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس دوران بھی اس کی تشخیص ہو سکتی ہے. اور اگر وہ اس تشخیص کو مد نظر رکھتے ہوئے پیدائش کے فوراً بعد ان مسائل کا علاج کیا جائے تو ایسے بچوں کے گردے جو ہیں وہ بچائے جا سکتے ہیں. اس کے بعد بچوں میں کچھ گردے کی سوزش ہوتی ہیں, کچھ جیسے بچوں کا گلا خراب ہو جاتا ہے جس کو ہم میڈیکلی کہتے ہیں کہ ان کو گلومیرولونیفرائٹس ہو جاتا ہے, تو گلے کی خرابی کے بعد بھی بچوں میں گردے کی سوزش ہو سکتی ہے. اس لیے ٹانسلائٹس, ٹانسلز یا گلے کی انفیکشن جو ہے ان کا بھی ٹائملی علاج جو ہے وہ بچوں میں از حد ضروری ہے. اچھا, یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آئے ہو اور اس سے مشورہ نہ لیا جائے. جاتے جاتے فائنل ورڈز, بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے گردے کی بیماری سے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو اویئرنیس, جس میں آپ لوگ ماشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے بھی کام کر رہے ہیں. اویئرنیس, لوگوں کو اویئرنیس یہ دینی ہے کہ اگر گردے کا مسئلہ ہو جس میں کہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن سب سے اوپر ہیں, ان کا کنٹرول ازحد ضروری ہے, اور مسئلے کی صورت میں جو معالج ہے اور ایکسپرٹ ہے اس سے رابطہ کرے. اور یہی میسج ہم نے اپنی میڈیکل کمیونٹی میں بھی پھیلانا ہے کہ وہ پیشنٹ جس میں کہ پوٹینشیل ہے, جس کے گردے کا مسئلہ آگے جا کے بڑھ سکتا ہے, اس کو ایکسپرٹ کے پاس ریفر کیا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب نے مفت مشورے دیے, اور جو ہے یہ مشورے ہم سب کے لیے بڑے کارآمد ہیں کہ اگر گردے کی بیماری سے بچنا ہے تو احتیاط کرنا, اپنے لائف سٹائل کو بدلنا لازمی ہے. یعنی دل گردے کا ہر کام کرنے کے لیے دل کا خیال تو رکھیں, لیکن گردے کو بھی مت بھولیے. آج گردے کے امراض سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. آپ نے اس حوالے سے مفصل گفتگو دیکھی. خبروں کے سلسلے میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے دنیا نیوز.